انہوں نے سگریٹ پینا ہوتا تھا تو اس لائٹ کو اپنے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ یہ وہ لائٹ نہیں جو اسی جگہ پر روشنی دیتی ہے، یہ لائٹ ہماری زندگی کو روشن کرتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ روشنی ان لوگوں کے لیے یہ کلام ہے جو اس کا ڈر اور خوف مانتے ہیں۔ آج 2-3 طرح کے لوگ ہیں، بلکہ زیادہ طرح کے لوگ ہیں، اپنے پاس بانوں کے نقش مطابق پر، یسوع مسیح کے نقش مطابق پر اپنی زندگی بسر نہیں کرتے۔ کہ میرے بہنوں اور بھائیوں، انڈیا کے اندر بہت زیادہ خداوند کا شکر ہے کہ سکولر ہے، لاکھوں ہزاروں کے ساتھ بہنیں، بیٹیاں، نوجوان بھائی، بوڑھے، بزرگ، ضعیف، زیادہ تو زیادہ انڈیا میں خداوند کے کلام کی خوشخبری لوگ سن رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر کیوں بیداری ہے؟ وہ بھی جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا ہی وہ بھی کھاتے ہیں، جیسے کپڑے ہم پہنتے ہیں وہ بھی وہی پہنتے ہیں، لیکن فرق ان میں ہم میں کیا ہے؟ باہر کے ملکوں میں بھی فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ آج کے دن اپنی جاب کو، اپنے دفتر کو، دکانوں کو تالا لگا دیتے ہیں، اپنے کام کو نہیں کرتے، خداوند کے گھر کو برکت دیتے ہیں، یتیموں مسکینوں کی وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ جب اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا خدا جانتا ہے کہ آج اس نے میرے لیے اپنے کام کو چھوڑ دیا ہے، جو دن میں نے ان کے لیے مقدس ٹھہرایا تھا، تو خدا برکت دیتا ہے، زندگی بدلتا ہے۔ گھر کے ہمارا خدا آپ سب کا ایمان ہے کہ وہ تھوڑے میں بھی برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ جس جگہ پہ خدا کے لوگ ہوتے ہیں، جن گھروں میں ہوتے ہیں، ایلیا ایک بیوہ کے گھر میں تھا تو اس کے گھر کے اندر رحمت رہی، خوشیاں، شانتی، امن، سلامتی تھی۔ جس جگہ پر خداوند کے خالص لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں کے اندر روشنی ہوتی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہماری بہنیں، ان کا زیادہ تجربہ ہے، گھروں میں ہانڈیاں بناتی، چائے بناتی ہیں، اگر ہانڈی کے اندر نمک کی کمی ہو، مرچوں کی کمی ہوتی ہے تو وہ ذائقہ جیسے پہلا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو ذائقہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے وہ ذائقہ آج نظر نہیں آتا۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر وہ ذائقہ نظر آئے گا، یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ تم دنیا کے نمک ہو۔ ہم نے اوروں کو نمکین کرنا ہے، خدا کے کلام کے لیے اس کی خوشخبری سنا کر، اس کے کلام کو بیان کر کے، اور لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ روشنی کو تو ہم جانتے ہیں، جب سورج صبح کو ادھر سے نکلتا ہے مغرب کی طرف جاتا ہے تو وہ غروب ہو جاتا ہے۔ ہم سبھی نوجوان بیٹیاں، بیٹے، بزرگ، بچے، بہنیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ اب سورج جو ہے یہ چھپ گیا ہے، ابھی اندھیرا ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمارے پاس جو سورج ہے، جو روشنی ہے، یہ چھپنے والی نہیں بلکہ اوروں کو اپنی زندگی میں چھپانے والی ہے۔ جس کی زندگی میں یہ روشنی ہوتی ہے وہ چراغوں کی مانند چمکتے ہیں، اور لکھا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو اور تم چراغ ہو اور روشنی دینا ضرور ہے۔ ہم تو چراغ ہیں، ہمیں تو اوروں کے سامنے چمکنا چاہیے، ہم اوروں کے سامنے نہیں چمکتے۔ کلام مقدس میں لکھا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر ہم اپنا بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں اس روشنی کو نہیں لاتے،
تو پھر بھی بزنس میں کمی ہے۔ جیسے ہمارا بزنس آگے جانا چاہیے وہ آگے نہیں جاتا، وہ نیچے کی طرف جاتا ہے۔ میں زیادہ تو زیادہ مسلم فیملیوں میں جاتا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارا جو بزنس ہے، کاروبار ہے، یہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ میں ان کے ساتھ ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، مسجد جاتے ہیں؟ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، کچھ لوگ ہنستے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا کی روشنی کو جب ہم پیچھے کریں گے، ہم جتنے مرضی کاروبار کریں، کاروبار میں کبھی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کمی ہوگی۔ جب ہم یسوع کو چھوڑ دیں گے، یسوع مسیح کانا گلیل کی شادی میں تھا تو کانا گلیل کی شادی میں جس بات کی کمی تھی یسوع مسیح نے اس کو پورا کیا۔ یسوع مسیح جس بات کی ہماری زندگی میں کمی ہوتی ہے، اس کلام کے وسیلہ سے اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، اور لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو خدا گناہ کی کمی کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند کا بندہ بزرگ داؤد زبور 42 میں لکھتا ہے کہ تیرا کلام، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا۔ پھر وہ زبور 42 میں فرماتا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے اور میری روح زندہ خدا کی پیاسی ہے۔ میں کب جا کر خداوند کے حضور میں حاضر ہوگا۔ اسی لیے لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے رات میں روشنی بن جاتا ہے جو یسوع کو عمل درجہ دیتے ہیں، کیونکہ زبور 127 میں لکھا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو نیند میں ہی لے لیتا ہے۔ اس کا محبوب ہو، اس سے طلب کرنے والا ہو، کیونکہ جو کوئی انسان خداوند سے طلب کرتا ہے تو خدا ان کو برکت دیتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام ہمارے لیے روشنی بن جاتا ہے، خدا کا کلام ہمارے لیے زندگی بن جاتا ہے، خدا کا کلام ہمیں تمام بیماریوں سے شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ زبور کی کتاب میں سے زبور 107 کی 20 اور 21 آیت پڑھے تو کلام مقدس میں لکھا کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے اور ان کی ہلاکت سے ان کو رہائی دیتا ہے، اور لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ ہے اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ وہ ہمارے لیے روشنی بن جاتا ہے، وہ ہمیں زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج روشنی اندر آنا چاہتی ہے، ہم اپنا دل نہیں کھولتے، ہم اپنا دل دنیا کے لیے کھولتے ہیں، دنیا کی چیزوں کے لیے کھولتے ہیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جو یسوع کے لوگ ہیں وہ رات کی فکر نہیں کرتے، وہ رات کو بھی جب کبھی آواز آتی ہے تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ جب ایلی کہن ہیکل میں تھا تو خداوند کا بندہ ابھی سیموئیل چھوٹا ہی تھا، خداوند کی آواز کا پتہ نہیں تھا، نادان تھا، وہ خداوند کی آواز کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ خدا نے اس کو آواز دی کہ سیموئیل، اس نے سنا نہیں، اس نے غور نہیں کی کہ یہ خداوند کی آواز ہے۔ پھر آواز آئی، پھر اس نے کیا کیا، وہ بھاگ کر ایلی کہن کے پاس جاتا ہے، ایلی کہن سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ بچہ ہے، خداوند اس کی زندگی پر زار ہونا چاہتا ہے، خدا اس کو بلا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر اب تمہیں آواز آئے تو تم کہنا کہ بتاؤ خداوند تیرا بندہ سنتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ جب آواز آئی، خدا نے کہا کہ اے سموئیل،
اور اس نے کہا کہ بتا خداوند تیرا بندہ سنتا ہے. ہم کانوں سے سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، کیونکہ خدا جب تک کسی انسان کو نہیں پکڑتا. کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ تم نے نہیں بلکہ میں نے تم کو چن لیا ہے. جس کو خدا چنتا ہے، جس کو وہ اپنا بیٹا اور بیٹی بنا لیتا ہے، اسی کو کلام کی سمجھ ملتی ہے. جو اس کو بیٹا اور جس کو خدا بیٹا اور بیٹی نہیں بناتا، خدا کے کلام کی سمجھ نہیں ملتی. اگر کوئی پڑھا لکھا ہو، بے وقوف ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، کالا ہو، گورا ہو، لمبے کا والا ہو، چھوٹے کا والا ہو، خدا ہر ایک آواز کو جانتا ہے، ہر ایک زبان کو جانتا ہے. خدا ہر قوم کو جانتا ہے، ہر قبیلے کو جانتا ہے، ہر امت کو جانتا ہے. اور لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. خدا کا کلام ہمارے لیے آواز بن جاتا ہے. خدا کا کلام ہمارے راستوں کے لیے روشنی بن جاتا ہے. خدا کا کلام ہمارے لیے زندگی بن جاتا ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے اور ان کی ہلاکت سے ان کو رہائی دیتا ہے. خدا ہر ایک قوم کے، ہر ایک قبیلے کے بزنس کو بڑھانا چاہتا ہے، بشرط یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو دل دینا پڑتا ہے. جب ہم اپنا دل اسی کو دے دیتے ہیں تو پھر وہ کمی نہیں آنے دیتا. کوئی بھی ایسا باپ نہیں دنیا کے اندر جو اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا نہ سوچتا ہو. ہر کوئی باپ اچھی سوچ رکھتا ہے. میرا باپ بیٹا پڑھا لکھا ہو، میرا بیٹا پروفیسر ہو، میرا بیٹا کسی آفس میں اچھی جاب کرتا ہو، یہ سوچ ہے. لیکن لشکروں کا خدا جاب سے بڑھ کر ہمیں زندگی دیتا ہے. یہ زندگی اس کے بیٹے یسوع مسیح میں ہے. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تیرا کلام